درود پاک پڑھنے والے بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ دی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ حضرت امام علیہ السلام ابن ابی طالب نے فرمایا، میں نے دعا مانگتے ہوئے عرض کیا، پروردگار مجھے اپنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ کر۔ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو لوگوں کا محتاج نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، پھر میں کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، یوں کہو، خداوند مجھے اپنی بدترین مخلوق کا محتاج نہ فرما۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کو شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پاک اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو سال بھر میں کوئی تکلیف، کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ وقت اور بیوی تنگ تو کرتی ہیں لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ یہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ دریا نے نہر سے پوچھا، تجھے سمندر نہیں بننا؟ نہر نے پیار سے کہا، بڑا پن کے کھارا ہوا جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کے میٹھا رہا جائے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ واضح طور پر دیا جانے والا صدقہ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے اور پوشیدہ طور دیا جانے والا صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، پر عظمت اتنی کہ مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورۃ طٰہٰ، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو میں اس کی زندگی سے سکون چھین لوں گا۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔
جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وہ قوت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ رائی سوئی کی طرح داخل ہوتی ہے اور بلوط کے درخت کی طرح پھیل جاتی ہے۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجئے۔ جس کو اللہ پہ پختہ یقین ہوتا ہے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت تعلق تو اور بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کریم کی ناشکری ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اگر آپ لفظ آپ اور تو انسان کی حیثیت دیکھ کر استعمال کرتے ہیں تو آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت کتنی ہے تو بس یہ دیکھ لو کہ تم کو گناہوں سے نفرت کتنی ہے۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، مگر یہ سلسلہ ابھی سے عروج پر کیوں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ نہ عورت بری ہوتی ہے نہ مرد، برا صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے قائم کردہ حد کو ختم کرتا ہے۔ لوگ اس کو یاد نہیں رکھیں گے جو آپ نے ان کے لیے کیا، بلکہ اس کو یاد رکھیں گے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا آدمی ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا۔ جو اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے وہ تنہا بھی رہ جائے تو اپنا کام نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔
انشاءاللہ۔ دنیا میں 90% انسان ایک پنجرے میں قید ہیں اور اس پنجرے پر لکھا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہی ہر نعمت عطا ہوگی۔ رضائے رب میں راضی رہ ورنہ زندگی فنا ہوگی۔ پتا شاخ سے گر جائے اس کی زندگی پھر کیا ہوگی۔ شاید خاک میں مل کر ہی جسد خاکی کی عمر وفا ہوگی۔ غلط رویہ۔ ہمارے ہاں غلط رویوں میں ایک انتہائی غلط رویہ یہ بھی ہے کہ مذاق ہی مذاق میں کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں کچھ توڑ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھیں تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ رب سے جڑنے کا سفر۔ ہر نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر توجہ دیں، کسی کا دل رکھ لیں، زبان پر طنز آ جانے پر خاموشی اختیار کر لیں، کسی کو درگزر کر دیں، یہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ سکون کا موجب بن جائیں گی۔